انفوٹینمنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج کل آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک وائرس کی بات چل رہی ہے، کرونا وائرس کی۔ پوری دنیا پریشان ہے اس وائرس کے بارے میں، اس کا علاج ڈھونڈا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس وائرس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ وائرس ہوتا کیسے ہے اور اس وائرس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا کلپ دکھائیں گے اس بیماری سے ریلیٹڈ جس میں ایک بندہ جو ہے وہ اس بیماری سے انفیکٹڈ ہے، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ جو کمزور دل والے افراد ہیں ان کے لیے میں پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، وہ ہم اسی ویڈیو میں شامل کریں گے، لیکن وہ کمزور دل والے افراد اس ویڈیو کو بالکل نہ دیکھیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس، جسے 2019 NCOV بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا پراسرار وائرس ہے کہ جس کی شناخت اس سے پہلے کبھی انسانوں میں نہیں ہوئی۔ انفیکشن کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، نزلہ، زکام اور بخار بھی شامل ہیں۔ کرونا وائرس کی وہ قسم ہے کہ جس کی طرح کے پہلے سے صرف 6 وائرس موجود ہیں۔ یہ 7ویں قسم کا وائرس ہے جس کی تشخیص کی گئی ہے۔ چائنیز آفیشلز کے مطابق 1 کروڑ کی آبادی والے علاقے ووہان میں اب تک کرونا وائرس سے 50 سے زائد افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، جبکہ 600 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو اب تک رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف نٹنگم کے وائرولوجسٹ پروفیسر جونتھن بال کے مطابق اگر یہ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ کسی جانور سے آیا ہوگا۔ اب تک سامنے آنے والے کیسز کا تعلق ووہان کی ساؤتھ چائنا سی فوڈ ہول سیل مارکیٹ سے ہے، جہاں پر میملز یعنی ایسے جانور لائے جاتے ہیں جو دودھ پلانے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ بلوگا وہیل۔ یہ اپنے ساتھ وائرس لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خرگوش اور چمگادڑ بھی اسی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ چین کے شہر ووہان سے نکل کر یہ مرض اب جاپان، تائیوان، تھائی لینڈ، کوریا اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ چائنیز آفیشلز کے مطابق یہ وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں، یعنی کہ وہ افراد جو ایسے لوگوں کا علاج کر رہے تھے وہ بھی اس مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ کھانسی اور چھینک اس کے پھیلاؤ کا مضر ذریعہ ہیں۔ پاکستان میں بھی اس سے متعلق کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چین سے آنے والے افراد کا 3 جگہ پر معائنہ کیا جائے گا، جس میں گراؤنڈ، ایئرپورٹ اور سی پورٹ شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان مسافروں کو ایئرپورٹس پر، جس میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور شامل ہیں، ان پر سکریننگ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر ان مسافروں کا آتے ساتھ ہی معائنہ کیا جائے گا۔ اور جن مسافروں میں اس کی تشخیص ہو جائے گی، کراچی کے جناح ہسپتال، لاہور کے میو ہسپتال اور اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جانوروں کے قریب نہ جایا جائے، لیکن اگر جانا ضروری ہی ہے تو ماسک پہن کر جائیں۔ اس کے علاوہ انڈے اور گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹس پر ٹریولنگ کے دوران ماسک لازمی پہنیں اور نزلہ زکام والے افراد کے قریب جانے سے گریز کریں۔ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ایک وظیفہ شیئر کروں گا جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ صبح اور شام 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہر قسم کے اور اس قسم کے موذی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا
خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.